وہ دھماکے دار آواز سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ معمول کے مطابق رمیز شاہ کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے کے مارے لال تھیں۔ مائرہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اذان کو سلا کر فارغ ہوئی تھی۔ رمیز نے مائرہ کو بازو سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ مس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، جبکہ دل کسی سوکھے پتے کی طرح لڑکنے لگا تھا۔ اب نہ جانے اسے کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی، جس کا حساب لینے کے لیے رمیز نے اسے پھر سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے میری فائلز کو ہاتھ لگایا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خونخوار لہجے میں بولا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ اس نے رمیز شاہ کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہاتھوں کے کسی مضبوط پنجے کی طرح اس کے نازک بازوں کو دبوچا ہوا تھا۔ تکلیف کے مارے مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر سامنے کھڑے شخص کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں گئی؟ کس کی اجازت سے تم نے میری فائلز کو ہاتھ لگایا؟ اب کی بار وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ آپ مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان کو بہنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ فضول کے ڈرامے بازی میرے سامنے مت کیا کرو۔ مجھے روتی دھوتی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اگر آپ کو عورت ذات سے اتنی نفرت ہے تو کیوں شامل کیا آپ نے مجھے اپنی زندگی میں؟ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم جیسی عورت کو اپنی بیوی بنانے کا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھ جیسی عورت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ پچھلے 2 مہینوں سے مسلسل یہی بات سن رہی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بے دردی سے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اپنی آواز نیچی رکھو لڑکی، مجھے تمہارا یہ لہجہ پسند نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا، تو وہ ہلکا سا جھکا، اس کے لبوں پر بہت ہی پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ انسان بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کا دل سخت تھا۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ماضی میں جو حادثات اس کے ساتھ رونما ہوئے تھے، اس کی جگہ اگر کوئی بھی شخص ہوتا تو وہ بھی شاید پتھر دل کا بن جاتا۔ محترمہ، آپ سے شادی کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ پر لیٹے ہوئے اذان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرا بیٹا، ورنہ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور ہاں، دوبارہ میرے سامنے اس لہجے میں بات کی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ رمیز اپنے لفظوں کی شدت سے واقف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لفظ نشتر کی طرح سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کے دل پر جا کر لگے تھے، اور آج اس کے سامنے وہ غرور سے اپنا سر تان کر کھڑا تھا۔ وہ بہت جلد اسی کے قدموں میں گرنے والا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ محترمہ، سارے خاندان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی۔ تمہاری تو ویسے بھی کوئی عزت نہیں کرتا ہے۔ تمہاری اپنی ماں کی وجہ سے تمہاری ماں کی حقیقت سے پورا زمانہ واقف ہے، اور اگر میں خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے جو میں نے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف میرے رب کی ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھمکیاں دینے والے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر رمیز شاہ، کیونکہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتی، اور میں جانتی ہوں کہ میرا رب کبھی بھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری زندگی میں آئی ہوئی ایک آزمائش ہو،
اور اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت ہی پیارا اور خوبصورت پھل رکھا ہو۔ میں کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ اس کے پہلو سے گزر کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر اسٹل کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی دھمکی سن کر، اس کی باتیں سن کر وہ لڑکی ٹوٹ جائے گی، آنسو بہائے گی، مگر اس نے رمیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے اس چیز کا احساس دلا دیا تھا کہ وہ اپنی عمر کی باقی بے وقوف لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ رمیز نے زور سے مکہ دیوار پر مارا۔ اذان اٹھ چکا تھا اور اب گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ وہ اس کو واپس بھی نہیں بلانا چاہتا تھا، کیونکہ اب سوال اس کی انا کا تھا۔ وہ اذان کے بعد جا کر بیٹھ گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرے پیارے بچے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ ارے کیا ہو گیا یار، تیرا ہی باپ ہوں، میں کیوں اس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے؟ اس لڑکی کو آج جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم اپنے بابا کو ہی بھول گیا ہے۔ اذان کچھ بھی سنے بغیر بس اپنا باجا بجا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسی وقت ہی راشدہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے اذان کو بڑی مشکل سے سلایا تھا، تم نے پھر سے جگا دیا۔ میں نے نہیں، آپ کی اس تیز زبان والی بہو نے جگایا ہے۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے، تو تمہیں کون سا احساس ہے؟ تمہارے سارے کالے کرتوت میرے سامنے ہے، میری زبان نہ کھلواؤ۔ تمہارے لیے بہتر رہے گا اپنے بیٹے کو۔ انہوں نے فوراً چپ کروا دیا تھا، جبکہ وہ منہ بناتا ہوا اذان کو ان کے ہاتھوں میں دیتا خود لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی گیلری میں مڑا ہی تھا کہ اسے دوبارہ سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی تھی۔ اچھا رمیز بیٹا سنو، تمہارے روم میں تمہاری کچھ فائلز پڑی ہوئی تھی، وہاں پر مانو کا بلا بار بار جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہاری فائلز کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے، اسی وجہ سے وہ میں نے اپنی الماری میں رکھوا دی ہے، تو ملازمہ سے کہہ کر وہاں سے نکلوا لینا۔ یہ رمیز کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا وہ فائلز مائرہ نے نہیں اٹھائی؟ وہ تمہارے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی ہے، تم نے خود ہی تو اسے کہا تھا۔ پرسرسری انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنی پیشانی مسلنے لگا تھا۔ کیا میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے؟ نہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اسے ایک ڈوز ملنی چاہیے تھی، کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اگلی پل وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ سربت کے پاس جانے کا تھا، جو اس کا بچپن کا دوست تھا۔ جیسے وہ حویلی سے باہر نکلا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی تھی۔ دوسری طرف جب اسے وہی آواز سنائی دی تو اسے لگا کہ کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ نہیں، اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ دوبارہ سے موبائل کانوں سے ہٹایا اور اسکرین پر موجود اس نمبر کو دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ اس کا نمبر نہیں تھا، مگر آواز تو اسی کی ہی تھی۔ اور پھر اگلی پل وہ سب کچھ بھول گیا تھا، ہر ایک چیز۔ نہ تو اسے اذان یاد تھا، نہ ہی اسے اپنی ماں یاد تھی، اور نہ ہی وہ عورت جس کی وجہ سے اس کا بیٹا صحت یاب ہو رہا تھا 4 مہینے پہلے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ براؤنیز مائرہ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ ڈبہ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا حشر بگڑ گیا ہوگا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کی دوست کی سالگرہ تھی، وہ اس کے لیے کیک نہیں بنوا سکی تھی کیونکہ اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اس کے لیے 2 براؤنیز لے جائے گی تاکہ اس کا منہ میٹھا ہو جائے۔ یہ بھی بڑی مشکل سے دادی جان سے پیسے نکلوائے تھے، ورنہ معمولی سی پاکٹ منی کے علاوہ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی تھی۔ یہی سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں محترمہ؟ الو جیسی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں،
اگر آپ ان کا استعمال کر لیں گی تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتاتا ہوں کہ ان کی روشنی میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ انتہائی کاٹ دار لہجے میں رمیز نے اسے بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری پر وہ عرش عرش کر اٹھی تھی۔ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں لڑنے کے لیے اتر آئی تھی، مگر اس وقت رمیز لیٹ ہو رہا تھا۔ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ ہیلو مسٹر، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں اپنے راستے پر چل رہی تھی، آپ نے اپنا راستہ تبدیل کیا تھا۔ اگر موبائل چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو مہربانی کر کے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر چلائیں جہاں پر دوسروں کو آپ کی وجہ سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ محترمہ، اگر آپ کو امیجنیشن کی دنیا میں سفر کرنے کا شوق ہے تو مہربانی کر کے کوئی ناول وغیرہ سٹارٹ کریں، دوسروں کے ساتھ ٹکرے نہ ماریں۔ وہ دو بدو جواب دے رہا تھا۔ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا؟ ہٹو اب راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہاری طرف فارغ نہیں ہوں میں۔ اس کے معمولی سے حلیے پر ایک طنزیہ نظر ڈالتا ہوا وہ انتہائی نفرت امیز لہجے میں بولا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ لڑکی جان بوجھ کر اسے ٹکرائی ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اپنے دھیان میں آ رہا تھا اور اس وقت وہ اپنے مینیجر سے ہی بات کر رہا تھا۔ آپ نے میرا نقصان کیا ہے، جب تک آپ یہ نقصان پورا نہیں کریں گے۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب رمیز نے اپنے والیٹ سے 5,000 کے 3 نوٹ نکالے اور اس کے منہ پر اچھال دیے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کو ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ اس کے حالت پر ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا، لو اٹھا لو، 15,000 مل گئے تمہیں، اور کیا چاہیے؟ ان جیسی لڑکیوں کو اپنی عزت کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ قریب سے گزرنے والی آنٹی نے بغیر کچھ پتہ لگائے ہی لقمہ دے دیا تھا۔ وہ پیسے وہیں پر چھوڑتی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی تھی۔ بیگ میں صرف گھر جانے کے ہی پیسے پڑے ہوئے تھے۔ دوست کی طرف جانے کے بجائے وہ گھر واپس آ گئی۔ کیا ہوا، اتنی غصے میں کیوں ہو باجی؟ دماغ خراب ہو گیا میرا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ارے کیا ہو گیا ہے مائرا بیٹا؟ یہ لو ٹھنڈا پانی پیو۔ اماں، آپ ان سے آج پوچھ ہی لیں کہ آخر ان کو مسئلہ کیا ہے، ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہے، نہ جانے کہاں کا غصہ ہم پر اتارتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن نیدا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اماں جان، آج مجھے بیکری میں ایک انتہائی بدتمیز انسان ٹکرایا تھا۔ مجھے زہر لگتے ہیں اس طرح کے لوگ جن میں احساس نام کی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو دولت مند ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ساری کائنات خرید سکتے ہیں۔ آنکھیں دوبارہ سے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اسے ساری کہانی اپنی امی کو سنا دی تھی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری بیٹی کے پاس بھی ڈھیر سارا پیسہ ہوگا۔ امی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے سکون والی زندگی چاہیے۔ مجھے کسی امیر شخص سے شادی نہیں کرنی، مجھے ایسے انسان سے شادی کرنی ہے جس کے اندر احساس ہو اور جس کا دل موم کا بنا ہو۔ مجھے پتھر دل لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، جن کو اپنے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس رات بھی اس نے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ کیا ہو گیا باجی، سو رہو، بھول جاؤ بس اس واقعے کو۔ کیسے بھول جاؤں؟ بھرے مجمع میں اس نے میرے منہ پر وہ پیسے پھینکے تھے۔ قصور سارا میرا ہے، مجھے وہاں پر ہینگ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا۔ پتہ ہی کیا سمجھتا ہے خود کو، گھٹیا کہیں کا۔ اچھا باجی، یہ تو دیکھو کتنا زبردست اور ہینڈسم بنتا ہے، آج کل ٹک ٹاک پر صرف اور صرف اسی کے ہی چرچے ہیں۔ اس نے ایک ویڈیو اس کو دکھائی تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ اب اور ریئیکٹ نہ کیجیے گا، دیکھیے تو کتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے اس کی۔ یہی وہ گھٹیا انسان تھا جو مجھ سے شاپنگ مال میں ٹکرایا تھا۔ او ہیلو میڈم، آپ جانتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سول سرونٹ بھی ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے بیٹے کی پکچرز اپلوڈ نہیں کی۔ اس کی بہن تو زیادہ ہی رمیز شاہ کے بارے میں جانتی تھی، اور اب اس کی شان میں زمین آسمان کے
कलाबे मिला रही थी। तुम ज़रा एक बात क्लियर करो, तुम मेरी साइड पर हो या उस घटिया इंसान की साइड पर? ऑफ कोर्स मैं आपकी साइड पर ही हूँ। अब उस इंसान की नेचर जैसी भी हो, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि ये बंदा बड़ा प्यारा है। जिस लड़की की किस्मत में जाएगा उसका नसीब जाग उठेगा। वो उसे फिर से रमेश शाह की तस्वीर दिखाते हुए बोले, दूर करो इसे मुझसे, जहर लग रहा है मुझे ये। अब अगर दोबारा तुमने इसका नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मार कर अपने कमरे से बाहर निकाल दूंगी। अरे क्या हो गया है बाजी? वो ये कहकर मोबाइल ऑफ करके लेट चुकी थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि रमेश शाह के बारे में और भी बहुत सी बातें थी जो वो अपनी बहन से डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन बहन ने गुस्से से डांट दिया था। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसका मूड काफ़ी हद तक खुशगवार था। हमेशा की तरह उसने अपना मामला अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिया था। बाजी फरीहा की शादी भी आई और मैंने उसके लिए एक जोड़ा भी नहीं बनवाया। मुझे बताएं ना, मैं इस बार शादी में क्या पहनूं? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। तुम्हें अंदाज़ा तो चची जान का पिछली बार भी उन्होंने हमें कितना ज़्यादा जज किया था। बस कर दें बाजी, अब हम इस वजह से उनके साथ ताल्लुक़ तो नहीं तोड़ सकते हैं। और ये अम्मा जान का हुक्म है कि हम दोनों ही फरीहा की शादी पर जा रहे हैं। मैं तो अपने लिए जोड़े का बंदोबस्त कर लूँगी, आप अपने लिए सोच लें। कल को मुझे मत कहिएगा। ये कहकर वो उसको मुंह चिढ़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़की ने जब भी कोई खबर लानी है, मनहूस ही लानी है। वो पाँव पटक कर रह गई। वो प्राइवेट बीएस कर रही थी, जबकि उसकी बहन रेगुलर कॉलेज जाती थी। उसके अब्बा जान एक सरकारी मुलाजिम थे जिनका उनके बचपन में इंतकाल हो गया था। माहाना मिलने वाली पेंशन से घर के मामला चल रहे थे और जो एक साथ ढेर सारी पेंशन मिली थी वो शुरू में उनके चचा जान ने धोखे से हड़प ली थी। तब से मायरा को अपने ख़ानदान वालों से शदीद नफरत थी। इन दिनों उनकी अम्मा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। रोज़ रात को उन्हें बुखार हो जाता था और कभी कमज़ोरी की वजह से वो चल भी नहीं सकती थी। खांसी जब शुरू होती थी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनको कौन सी बीमारी है। उस दिन भी उसने अपनी माँ को उल्टियाँ करते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। भागती हुई उनके पास गई तो देखा कि पूरे फर्श पर खून ही खून था। अम्मा, ये क्या हुआ है? उसने लरजते हुए लहजे में पूछा था। कुछ भी तो नहीं, ये कहकर उन्होंने जल्दी से वहाँ पर पानी गिरा दिया। मगर इतनी जल्दी वो खून कहाँ ख़त्म होने वाला था? अम्मा, आज मैं आपको हर हाल में अपने साथ अस्पताल लेकर जाऊंगी और आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। फ़िलहाल तो तुम निधा के साथ शादी पर जाने की तैयारी करो। आज मेहंदी है उसकी और तुम लोगों की चची ने कहा है कि मैं तुम लोगों को जल्दी भेज दूँ। सुबह मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, उन्होंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वहाँ पर भी गई तो ध्यान बार बार भटक कर अपनी अम्मा की तरफ ही जा रहा था। हज़ारों तरफ के वसवसे और वहम उसको अंदर ही अंदर कोड़े मार रहे थे। अचानक ही उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। उसे लगा कि किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में दबोच लिया हो। छोटे बच्चों से उसे बहुत मोहब्बत थी। तकरीबन 4 साल का बच्चा एक औरत ने अपनी गोद में बिठाया हुआ था और वो गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। ये किसी और का नहीं बल्कि रमेश शाह का इकलौता बेटा था, जिसने 4 साल का होने के बावजूद भी बोलना शुरू नहीं किया था। वो सिर्फ रोता ही रहता था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस पर सही तवज्जो दी जाए तो वो बोलना शुरू कर देगा। रमेश ने उसके लिए नैनी रखी हुई थी, मगर कुछ अरसे के बाद रमेश को पता चला कि वो नैनी उसके बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारती है। उसके ज़रा से रोने पर उसको सजाएं देती है। एक दिन जब वो घर वापस आया तो वो नैनी उसके बेटे को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही थी। रमेश ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और फिर उसके बाद अपना बेटा अपनी माँ को सौंप दिया। डॉक्टर से मुसलसल उसका इलाज भी करवाया जा रहा था, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मायरा छोटे छोटे कदम उठाती हुई आंटी फारिया के पास जाकर खड़ी होगी। ये मुझे दे। पहले तो फारिया बेगम हैरान रह गई क्योंकि वो इस अजनबी खूबसूरत लड़की को एक बार पहले भी देख चुकी थी। तब भी उन्होंने उसे एक शादी पर देखा था। उन्हें वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। वो उन्हें अपने दिल के करीब महसूस हुई थी।
بیٹا یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ نہیں نہیں، آپ اسے مجھے دیں، میں اسے چپ کرواتی ہوں۔ اس نے وہ بچہ اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ وہ لڑکی لگتی تو خاندانی گھر کی تھی، مگر وہ اس پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، لیکن جب اس نے اسے ایک غبارہ لے کر دیا اور کاٹن کینڈی اس کے حوالے کی تو وہ فوراً سے چپ ہو گیا۔ فاریہ بیگم اپنے پوتے کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو وہ اس لڑکی کی گود میں ہی تھا۔ وہ لڑکی وہاں پر ٹہل رہی تھی، کبھی اس بچے کے گالوں پر پیار کرتی اور کبھی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی۔ ان کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اذان کی زندگی میں آ جائے۔ انہیں اپنے پوتے کے لیے ایک ایسی ہی عورت کی تلاش تھی جو اس کا خیال اپنی ماں کی طرح رکھے۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ وہ اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب موڑا۔ اگلی لمحے رمیز اس کے بازوؤں سے اذان چھین چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس کی اجازت سے تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا ہے؟ مجھے تو تم پہلے ہی ٹھیک عورت نہیں لگتی تھی۔ تمہارا میرے بچے کو اغوا کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا نا؟ خدا کا خوف کر جائیں اور بس کر دیں، بہت ہو گیا ہے۔ اب اگر دوبارہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سلوک آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہریسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر میں ابھی آپ پر ہریسمنٹ کا کیس کروں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ رمیز منہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو کم کرتا، فاریہ بیگم کی آواز گونجی، ارے رمیز بیٹا، اسے ملو، یہ آنٹی راشدہ کی بیٹی ہے، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کھردرے لہجے میں جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو یہ اس کے رشتہ دار تھی۔ اس جیسے رشتہ دار کا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو ان کو جہنم الاسل کر دیتا۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ اذان اس کے بازوں میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا اور اس کے منہ پر چانٹے بھی مار رہا تھا، کیونکہ وہ دوبارہ سے مائرہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ لیکن رمیز اسے زبردستی اندر لے آیا تھا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی محنت کے بعد اذان اس کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ دوسری طرف فاریہ بیگم نے مائرہ کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ انہوں نے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں سے پوچھا تو وہ سب یک زبان ہو کر بولی تھی، ارے یہ تو اس بیوہ راشدہ کی بیٹی ہے۔ بیچاری کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ بڑی مشکل سے زندگی کاٹی ہے ان ماں بیٹیوں نے، اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری کی کسی جگہ پر شادی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی بچی، تو پھر آپ اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ کیوں نہیں مانگتی ہے؟ بے ساختہ فاریہ بیگم کے منہ سے نکلا تھا تو وہ سٹ پٹ آ گئی تھی۔ ارے کیا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو غریب خاندان کی عورت سے اپنی بہو لے کر آ جاؤں؟ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے اور اس کی بیوی بھی لاکھوں میں ایک ہونی چاہیے۔ اس بھوکھی لڑکی کو میں کبھی بھی اپنے گھر نہیں لاؤں گی۔ انہوں نے فوراً سے اپنے تیور بدلے تھے۔ فاریہ بیگم کو ان پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا، لیکن اس بارے میں سب سے پہلے رمیز سے بات کرنا بھی ضروری تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ رمیز کے ہاتھوں ایموشنل بلیک میل نہیں ہونے والی، بلکہ اس بار وہ اس کو منا کر ہی رہے گی۔ بس بہت ہو گیا، آخر کب تک اذان اسی طرح سے ہی اوور ٹیکرز کے ہاتھوں میں رلتا رہے گا، اور کب تک رمیز اپنے کام خود کرتا رہے گا؟ یار باجی، تمہیں پتہ ہے رمیشہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارے دور کے ماموں کے چاچو کے کزن کا بیٹا ہے۔ بس کر جاؤ، یہ لو میرے ہاتھ دیکھو، چپ ہو جاؤ، تمہاری رمیز نامہ اب اگر بند نہ ہوا تو میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی۔ توبہ توبہ، یہ ظلم مت کیجیے گا، میرا کھائے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن بولے بغیر نہیں۔ اس نے شرارتی انداز میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اگلے دن وہ اپنی امی کے لاکھ انکار کے باوجود بھی ان کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئی تھی۔ جو خبر اسے سننے کو ملی اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی امی جان کو کینسر تھا، وہ ابھی پہلے سٹیج پر تھا۔
علاج ممکن تھا لیکن اس کے لیے ایک بھاری رقم چاہیے تھی، جبکہ اس کے پاس تو دوائیاں خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے چچا جان کو کال ملائی تاکہ ان سے مدد طلب کر سکے، مگر چچا نے فوراً ہی اپنی مجبوریوں کا رونا شروع کر دیا تھا۔ ابھی کچھ پہلے ہی تمہیں پتہ ہے کہ رمشا کی شادی ہوئی ہے، سارا پیسہ وہاں پر ہی خرچ ہو گیا ہے۔ بیٹا ہاتھ بہت تنگ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے کڑتے ہوئے سوچا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی پر انہوں نے ڈھیر سارا پیسہ اڑایا تھا، مگر اپنی بھتیجی کو دینے کے لیے ان کے پاس ایکسکیوزز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ماموں جان کو بھی کال ملائی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ اس کے گھر میں ڈھیر سارے فون آنے لگے تھے۔ وہ شدت سے اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، مگر وہ اس کے اندر پریشان ہو گئی تھی کہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کی امی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ لکھا ہوا وہ تو ہو کر ہی رہے گا، لیکن وہ ایسا نہیں سوچتی تھی۔ وہ اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ آنٹی فاریہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتی ہے۔ اگر ہم ان سے امی کے بارے میں بات کریں تو یہ سن کر وہ سٹپٹا گئی۔ اسی شام ہی آنٹی فاریہ اس کے گھر آ گئی تھی۔ اپنے بیٹے رمیز کو انہوں نے ایموشنل بلیک میل کر کے آخر کار منا ہی لیا تھا۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب کی بار راشدہ بیگم نے اسے اپنے سر کی قسم دی تھی اور اسے کہا تھا کہ تمہاری ہر منمانی میں نے برداشت کی ہے، مگر اس بار تم ہر حال میں میرا حکم مانو گے۔ تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہی ہوگا، وہ تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے۔ دیکھنا تم اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگو گے۔ صرف اور صرف ایک بار اس لڑکی کو موقع دے کر دیکھو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ فاریہ بیگم نے جب راشدہ بیگم سے ان کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بات کی تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ فاریہ بیگم کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور ایک اسپیشل بچے کا باپ بھی تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس جگہ پر جھونک سکتی تھی؟ انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی، یعنی اب وہ فاریہ بیگم سے اپنی اماں کے علاج کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے 3 دنوں تک وہ مسلسل کوشش کرتی رہی، مگر کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دن آنٹی فاہیہ کو کال کی کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی مجبوری فاریہ بیگم کو بتائی تو وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں میری بھی مدد کرنی ہوگی۔ تب اسے پہلی بار فاریہ بیگم سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ سب امیر لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سب ایک ہی تھالے کے چٹے بٹے ہیں۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ دوبارہ سے فاریہ بیگم اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس بار اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ رمیش شاہ کو بھی اس بارے میں پتہ تھا کہ اس کی ماں اس لڑکی کی ماں کا علاج کروا رہی ہے۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اسی چیز پر تھا کہ وہ زبردستی ایک لڑکی کو اس کی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں داخل ہوتے ہوئے اس پر احسان جتائے گی، اس لیے شادی کی پہلی ہی رات اس نے مائرہ کو 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر میں صرف اور صرف میرے بیٹے کے لیے لائی گئی ہو، مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھنا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم یہاں پر اس وقت تک رہو گی جب تک میرا بیٹا صحت یاب نہیں ہو جاتا، اور اگر تم نے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، ذرا سی بات میں دخل اندازی کرتا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں مصروف تھی جب اذان کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس سے پہلے کہ وہ اس کو اٹھاتی رمیز نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اذان کو اپنی گود میں لیتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا، تمہارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پر کھیل رہا ہے اور اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اور اسے یہ کھلونے کیوں لا کر دیے؟ تم آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔
اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو کیوں تکلیف پہنچاؤں گی؟ یہ میرے بچوں جیسا ہی ہے۔ بچوں جیسا ہونے میں اور اپنا بچہ ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے محترمہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اذان اپنی بازو پھیلا کر اس کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ اپنا بچہ کہنے میں اور اسے بچے کی طرح ٹریٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے محترم۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بازوؤں میں لیتی ہوئی لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی مٹھی غصے سے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ادھر اس کی شادی ہوئی تھی اور ادھر اس کی امی جان کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بہن نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جب اس کی امی کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے یہ سب کچھ ان کی وجہ سے کیا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی تھی۔ ماہرہ نے ان کو تسلی دی تھی کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، مگر وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی تکلیف میں ہے۔ ان کا داماد ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ ماہرہ جب بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی تھی اکیلی ہی جاتی تھی، اور اب تو اس نے امی کے گھر بھی جانا کم کر دیا تھا کیونکہ اذان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ رمیز ماہرہ کو حد سے زیادہ تنگ کرتا تھا۔ اگر اسے ذرا سی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے اسے ایک لڑکی سے شدید محبت ہوئی تھی۔ دل و جان سے اس نے اس لڑکی کو چاہا تھا۔ اس کے چاچو کی بیٹی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے۔ اسے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ اسے حد سے زیادہ لوئل سمجھتا تھا۔ اپنی ساری محبت اس نے اسی لڑکی کے لیے ہی وقف کی تھی۔ حالانکہ اس کی امی جان نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، مگر اس نے اپنی ماں کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس کا جان سے بھی عزیز دوست فرحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آخری لمحات میں اس نے رمیز کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا بیٹا تھا۔ میں اپنا بچہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ الفاظ کہہ کر اس نے دم توڑ دیا۔ یہ رمیز شادی شدہ نہیں تھا، بلکہ یہ بچہ اس کے دوست کا تھا جس کو وہ پال رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے نینی رکھ دی تھی۔ جب سے اس کی محبوبہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تب سے اس نے عورتوں کی ذات میں دلچسپی لینا ہی ختم کر دیا تھا۔ ہفتے میں ایک بار وہ اذان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ جاتا۔ نینی بڑی میٹھی ہو کر اس کو تسلیاں دیتی کہ آپ فکر مت کریں، یہ میرے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ نینی نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ نارمل بچوں کی طرح بولتا نہیں ہے اور نہ ہی آواز نکالتا ہے، سوائے رونے کے علاوہ۔ فاریہ بیگم بھی کچھ عرصے کے بعد ملک سے باہر چلی گئی تھی کیونکہ ان کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور یوں وہ اذان کے ساتھ پاکستان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ 3 سال کا ہوا تو اسے فکر ہونے لگی کہ آخر وہ بات کیوں نہیں کرتا، اور وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں بھی کمزور تھیں۔ بعد میں جا کر اس کو پتہ چلا کہ نینی نے کبھی اس کا ٹھیک طرح سے خیال رکھا ہی نہیں تھا۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹرز کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک کہ بچے کو پراپر اٹینشن نہ دی جاتی، اس کو پراپر ایکسرسائزز نہ کروائی جاتی، تب تک امپروومنٹ لانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اور پھر 4 سالوں کے بعد وہ عورت اس کی ماں کے کہنے پر اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ماہرہ اسے شدید نفرت کرتی ہے اور وہ اس کے بیٹے کو بھی نقصان پہنچائے گی، لیکن ان 3 مہینوں میں اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ ماہرہ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ماہرہ نے کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی اور نہ ہی اذان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اذان نے اب تھوڑا تھوڑا بولنا بھی شروع کر دیا تھا اور اب وہ دوڑنے بھی لگا تھا۔ وہ ماہرہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ رمیز ایک شام جب وہ آفس سے گھر واپس آیا تو اب وہ بابا بابا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رمیز بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔
اس نے اذان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ مائرہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اسے اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا بہتر چلنے لگا تھا، لیکن ابھی ٹھیک طرح سے امپروومنٹ نہیں ہوئے تھے۔ مائرہ کو یقین تھا کہ اگر وہ اس پر 2 سال تک مسلسل محنت کرے گی تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس رات کے لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فائل اماں نے وہاں سے اٹھائے ہیں۔ مائرہ کو تو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ نے مجھ سے معافی مانگی ہے؟ نہیں، تمہارے کان خراب ہیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دی تھی۔ آپ کا دل کتنا ہی پتھر کا کیوں نہ ہو، مگر میں بھی مائرہ ہوں، آپ کے دل کو موم کر کے ہی رہوں گی۔ آپ کو بتا کروں گی کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ 2 دن پہلے اس کی ساس نے اسے اس کے شوہر کی ساری حقیقت بتائی تھی کہ یہ بیٹا اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ اس کے دوست کا بیٹا تھا، اور کچھ ہی سال پہلے اسے اپنی کزن سے شدید محبت ہوئی تھی۔ اس کی کزن نے اسے دھوکہ دیا تو اسے عورت ذات سے اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اگلے چند دنوں تک وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف رہا تھا، اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اس رات جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، اس کو بہت تیز بخار تھا۔ مائرہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوتی تھی، اور یہ سب کچھ بھی صرف اور صرف فاریہ بیگم کو دکھانے کے لیے تھا۔ وہ معمول کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، صوفے پر جا کر لیٹنے لگی تھی کہ اسے رمیز کی کراہتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ رمیز کا چہرہ لال تھا، اس کی سانسیں بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر رمیز کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ رمیز، آنکھیں کھولیں، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، پہلے کچھ کھا لیں پھر میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں۔ اس کے گالوں کو تھپکنے لگی، مگر وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ مائرہ تیزی سے باہر بھاگی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر آ گئی۔ ایک ایک کر کے وہ رمیز کے ماتھے پر رکھنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہوا تو اس نے بھی ہلکی ہلکی آنکھیں کھول لی تھی، مگر جسم اب بھی درد کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ رمیز نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے رمیز کے سر کو دبانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے رمیز کو اٹھایا اور اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دی، کیونکہ وہ کھانا کھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ صبح تک اس کے شوہر کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت وہ اس کو جب بھی پکارتا وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس جاتی اور اسے بے چینی سے سوال کرتی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ کیا سر میں شدید درد ہو رہا ہے؟ اس کی خراب طبیعت پر بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ یہ رمیز پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ جس عورت کو اس نے ہمیشہ تکلیف دی ہے، اس کی تکلیف پر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی ہے۔ وہ جسم کے درد کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، ورنہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا اور اپنی غلط فہمیاں بھی دور کر لیتا۔ کیا تم رات کے وقت میرے پاس آئی تھی؟ وہ سو کر اٹھی تھی کہ رمیز کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نہیں تو، اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ رمیز نے اس کو منع کیا تھا کہ تم نے میرے پاس نہیں آنا اور نہ ہی میری کسی چیز کو ہاتھ لگانا۔ گڈ، یک لفظی جواب دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شکر ہے جان بچ گئی اس جلال سے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ ویسے کیا سوچ کر تم نے میرے لیے جلاد کا لفظ چنا ہے؟ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ مسرور کن سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ خوف زدہ ہو کر پلٹی تھی۔ جہاں پر وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس انسان کو ایک دم سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کل تک تو وہ اس کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا، اور آج وہ اسے اتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ کہیں بخار اس کے سر پر تو نہیں چڑھ گیا تھا؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی۔
دوسری طرف رمیز کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ساری دور ہو چکی تھی۔ وہ 2 دن پہلے اس کے ساتھ باہر گیا تھا۔ مجال ہے جو اس عورت نے ایک بار میں نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا ہو، اور اگر وہ تھوڑی سی انسیکیور ہوتی تو اس کے پیچھے چھپنے لگتی تھی۔ جبکہ اس سے پہلے رمیز جب بھی اپنی کزن کے ساتھ جاتا تھا تو وہ اس کی وجہ سے انسیکیور ہونے لگتا تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے اس طرح کی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، مگر اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، اور آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ سر اٹھا کر چل رہا تھا۔ اسے کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی۔ اب اس نے مائرہ کا خیال بھی رکھنا شروع کر دیا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو مد نظر رکھتا تھا، اور اس کی ضروریات کو بھی اس کے کہے سے پہلے پورا کر دیتا تھا۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اذان کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ملازمہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی۔ بیگم صاحبہ، غضب ہو گیا، وہ رمیز صاحبہ کی کزن ان سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ مائرہ کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ کیا وہ انسان اسے چھوڑ دے گا؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ اب تو اسے ایسا لگتا تھا کہ اسے شخص سے محبت ہو گئی ہے، اور رمیز کی کزن۔ لیکن جب وہ نیچے گئی تو رمیز نے اپنی کزن سے اس کا تعارف اپنی بیوی کی صورت میں کروایا، اور اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ وہ اپنی گردن جھکا کر دھیمے سے انداز میں مسکراتی تھی، یعنی وہ شخص کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رمیز صوفے پر ٹیر لگائے بیٹھا تھا۔ شام کا وقت تھا، ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ مائرہ بھی وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تبھی رمیز نے مائرہ کو نرمی سے آواز دی، مائرہ ذرا چائے لے آؤ، آج تھکن بہت ہے۔ مائرہ نے فوراً اسبات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رمیز دن بھر دفتر کی مصروفیات کے بعد سکون چاہتا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اسے گھر میں کوئی کمی محسوس ہو۔ لیکن ڈرائنگ روم کے صوفے پر ایک اور وجود بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ رمیز کی پرانی محبت تھی، وہ لڑکی جو کبھی اس کی زندگی کا خواب تھی، لیکن وقت اور حالات نے ان دونوں کو الگ کر دیا تھا۔ آج وہ بلا اجازت نہیں بلکہ خود رمیز سے ملنے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رمیز کے لیے شدت موجود تھی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ رمیز نے اس سے محبت کی تھی، لیکن بدلے میں اس عورت نے رمیز کو دھوکہ دیا تھا۔ رمیز، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ کیا ہماری وہ ساری یادیں ختم ہو گئی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ رمیز نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ وہ ماضی کے اوراق کو پلٹتے ہوئے تھوڑا الجھ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس عورت کو رمیز نے دل و جان سے چاہا تھا، لیکن بدلے میں رمیز کو کیا ملا؟ فریب۔ اور پھر اسی وقت اس کی نظر اس دروازے کی طرف گئی جہاں سے مائرہ کبھی بھی چائے کی ٹرے لے کر آ سکتی تھی۔ اس کے دل میں سکون کا ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی اصل محبت اب وہ نہیں جو سامنے بیٹھی ہے، بلکہ وہ ہے جو کچن میں مصروف ہے۔ میں ماضی میں بہت کچھ چاہتا تھا، رمیز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اب میری زندگی بدل چکی ہے۔ میری بیوی میری محبت ہے، میری ضرورت ہے، اور میری خوشی ہے۔ میں اپنی زندگی میں کسی کو شامل نہیں کر سکتا۔ نہیں رمیز، تم ایسے نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے رونا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی یہ آنسو رمیز کو تکلیف نہیں دے رہے تھے۔ رمیز، تم صرف میرے ہو، تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ پھر سے رمیز سے کہنے لگی، اور پھر اس نے رمیز کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن رمیز نے وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ رمیز نے گہری سانس لی۔ محبت صرف خواب یا شدت کا نام نہیں، محبت ذمہ داری کا نام ہے۔ مائرہ نے مجھے دکھایا کہ ساتھ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے عزت دی، سکون دیا، اور ہر حال میں ساتھ کھڑی رہی۔ اسی دوران مائرہ کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے مسکراتے ہوئے دونوں کے سامنے چائے رکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ لڑکی کون ہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شک یا بدگمانی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے۔ اس نے بس نرم لہجے میں کہا، چائے پی لیجئے، لیکن اس لڑکی نے مائرہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہاں سے چلی گئی تھی۔
کمرے میں خاموشی تھی۔ لڑکی جا چکی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد رمیز کے دل پر جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ مائرہ اس کے سامنے تھی، مگر وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ رمیز نے اس کی طرف دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون اترا۔ اس نے دھیرے سے کہا، مائرہ، میری اصل زندگی تم ہی ہو۔ مائرہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ رمیز اب اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتا تھا۔ تبھی رمیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائرہ، تم جانتی ہو کہ میں نے آج کتنی شدت سے یہ جانا کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ مائرہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی میں بند کر دیا۔ تو پھر آج وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے، کبھی یہ نہ سوچیں گے کہ ماضی کچھ اور تھا۔ رمیز نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ مائرہ، وہ میری غلطی تھی اور تم میرا سب کچھ ہو۔ مائرہ کے گال سرخ پڑنے لگے اور اس نے سر جھکا لیا، مگر دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گئی کہ رمیز کا دل اب مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے پہلے تو کبھی میری اتنی تعریفیں نہیں کی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر تم ہواؤں میں اڑنے لگی تو پہلے ہی تمہاری زبان۔ او ہیلو، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں نا آپ کی وجہ سے کرتی ہوں۔ ہاں ہاں، بھروسہ رکھو، اور ابھی بھی تم جو کچھ بھی کرو گی وہ میری وجہ سے ہی کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس نے باہر کھسکنے کی کوشش کی تھی، مگر دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ زندگی گلزار ہے، اس نے دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنے آپ کو رمیز کے حوالے کر دیا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ مائرہ نے خود کو رمیز کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی آج اس کی دسترس میں تھی۔ کل جو اس کے کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، آج اس کے پہلو میں لیٹی اس کے دل کا سکون بنی تھی۔ کل تک وہ جسے بد لحاظ، بد زبان اور بدتمیز سمجھتا تھا، آج اس کی کل کائنات تھی۔ اس لڑکی نے اسے خوشیاں دی تھی۔ مائرہ کی وجہ سے اذلان اپنی زندگی کی طرف لوٹا تھا۔ اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، اس نے ٹھیک سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ مائرہ نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اور بالکل ایسے رمیز کی ماں نے مائرہ کی ماں کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا کہ وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ سب کچھ رمیز اور اس کی والدہ کی بدولت ہوا تھا۔ رمیز کی ماں بھی بہت خوش رہنے لگی تھی کہ مائرہ نے سب کچھ بہت طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ رمیز خوش تھا کہ وہ اس کی ماں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ رمیز کو اپنے بہت دل کے قریب لگنے لگی تھی۔ صبح دونوں اٹھے تو خوشی دونوں کے چہرے سے عیاں تھی۔ جب رمیز کی ماں نے انہیں دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اذلان مائرہ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اور رمیز بار بار مائرہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کا سرخ ہوتا چہرہ رمیز کی ماں کو یقین دلا رہا تھا کہ ان کی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ رمیز نے مائرہ کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر مسکرا دی تھی، اور ڈھیروں دعائیں ان کے دل سے نکلی تھی۔ تبھی رمیز کی ماں اسے کہنے لگی، رمیز بیٹا، آج آفس نہیں جانا کیا؟ جب اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو فوراً سے اٹھ گیا۔ جی بس جانے والا ہوں۔ یہ دیکھ کر مائرہ بھی مسکرا دی تھی کہ اس کا شوہر اس کے پیار میں کس قدر کھو گیا کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ناظرین، کیسا لگا آج کا ناول؟ ناول کو لائک کر دیں اور
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔